دنیا کی امامت کا. That's a recipe for becoming a leader. صداقت, you have to be truthful. عدالت, you have to be just. شجاعت, you have to be courageous. لیڈرز جو ہیں وہ جرأت مندانہ فیصلے کرتے ہیں, جہاں ضرورت ہو وہاں they take the bold steps. لیڈرز جو ہیں وہ سخی ہوتے ہیں, دوسروں کی مدد کرتے ہیں, اپنی جو اللہ نے ان کو رزق دیا ہوتا ہے, جو روزی اور جو ان کے پاس وسائل ہوتے ہیں, اس کا حصہ کاٹ کے وہ لوگوں کو دیتے ہیں. اور یہ صرف ایک کریجیس اور ہمت والا شخص یہ فیصلہ کر سکتا ہے. تو آپ اگر یہ کریں گے تو پھر علامہ اقبال کہتے ہیں کہ آپ دنیا کی امامت کا کام, یعنی یو ول بی اے گلوبل لیڈر. اور آج گلوبل لیڈرز کی آپ جب لسٹ پڑھیں تو اٹس ناٹ اونلی پولیٹیکل, اٹس آپ کے بڑے بڑے سی اوز, بڑی بڑی آرگنائزیشنز جو دنیا میں لیڈ کر رہی ہیں, ریڈ دیئر لائف اسٹوریز, لیو دا کریکٹر ٹریٹس دے ہیو, how caring they are, how concerned they are with the environment and with everyone around, with everything what goes on around them. So as a human we have to stay concerned, and leaders are concerned about what's going on. آپ کو اپنے اندر پازیٹیو کریکٹر ٹریٹس پیدا کرنے. آپ نے پڑھیے حلم کیا ہوتا ہے, پڑھیے ظرف کیا ہوتا ہے, میگنینیمیٹی کیا ہوتی ہے. اپنے اندر جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم سب کو بے تحاشا ہمارے مزاج میں خوبیاں بھی رکھی ہیں اور ہمارے مزاج میں کمیاں بھی ہیں. پازیٹیو کریکٹر ٹریٹس کو آپ پروموٹ کریں, نیگیٹو کریکٹر ٹریٹس کو سپریس کریں, ان کو دبانے کی کوشش کریں. ہر شخص میں غصہ ہے, لیکن اس غصے کو حرام قرار دیا گیا ہے کہ سمپلی ناٹ این آپشن کہ آپ اسے ایکسرسائز کریں. اور یاد رکھیں, جب بھی کوئی شخص غصے کا اظہار کرتا ہے تو اس کو نقصان ضرور اٹھانا پڑتا ہے, دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. تو اپنے غصے پہ کنٹرول کریں, اور نیگیٹو کریکٹر ٹریٹس کو, کنجوسی پہ کنٹرول کریں, اور اچھے کریکٹر ٹریٹس, پازیٹیو کریکٹر ٹریٹس, سخاوت کو, باقی چیزوں کو آپ اپنے اندر پروموٹ کریں. اور پانچواں میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گا کہ یو ہیو ٹو بی ریسرچ اورینٹیڈ. جامعات کا کام تحقیق کرنا ہے, اور جامعات میں رہتے ہوئے جب آپ پڑھے ہیں, یہاں تک پہنچے ہیں ایز اے پراؤڈ پروڈکٹ آف دس پریسٹیجیس انسٹیٹیوٹ, آپ کو یہ عادت ہو جانی چاہیے کہ جس طرح منع کیا گیا ہے کہ سنی سنائی بات پہ یقین نہیں کرنا, اس کا حکم ہے. اور یہ ایک بہت بڑی انسانی کمزوری ہے کہ اس نے ایک آدمی سے بات سنی, دوسری سے سنی, تیسری سے سنی, اور اس نے اس پہ یقین کر لیا, چاہے وہ کسی انسان کے بارے میں ہو, چاہے کسی آرگنائزیشن کے بارے میں ہو, یا کسی مذہب کے بارے میں ہو, یا کسی. تو تحقیق لازم ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ تفکر اور تدبر کی دعوت دیتا ہے قرآن میں, تاکید فرماتا ہے کہ آپ فکر کریں, آپ سوچیں, ڈیلیبریٹ کریں, اور آپ کے فیصلے فکر اور سوچ اور تحقیق کے مطابق فیکٹس اور اس کے اوپر منحصر ہونے چاہیے. آپ کے اوپر ایک بہت بھاری ذمہ داری آئے گی, اور وہ ذمہ داری یہ ہے کہ جب بھی آپ نے الیکشنز ہوں گے, آپ نے ووٹ دینا ہے, ہر شہری نے ووٹ دینا ہے, اپنے لیے کسی کا انتخاب کرنا ہے جو ملک کی اور آپ کی اس ملک کی بہتر طریقے سے خدمت کر سکے. آپ کو مختلف پارٹیز اپنے بارے میں بتائیں گی. ایک شخص کہے گا, پارٹی اے کہے گی, یا ایک لیڈر اے کہے گا کہ بس میں ہی سب سے اچھا ہوں اور میں نے یہ کام کیے. دوسرا کہے گا نہیں, میں زیادہ اچھا ہوں اور میرے علاوہ سب برے ہیں اور میں نے یہ کام کیے. پلیز گو آؤٹ, ریڈ, ٹرائی ٹو گیٹ دا فیکٹس, اور دیکھیے کہ کس نے کیا کیا کام کیا, کس کے دور میں کیا بہتریاں ہوئیں, کس کے دور میں ملک کدھر جا رہا تھا. کرپشن ایک بہت بری چیز ہے, کسی بھی طور پہ قابل قبول نہیں ہے. کس کے دور میں ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل, جو کہ اسکینڈینیوین کنٹریز یا دنیا کے تمام ممالک کو وہ ریٹ کرتی ہے, اور ان کے بڑے اسٹیبلش پیرامیٹرز ہیں کہ وہ بتاتی ہے کہ کہاں پہ کس دور میں یا کس سال میں اس ملک کی رینکنگ کرپشن میں کتنی بڑھی ہے یا ٹرانسپیرنسی میں کتنی بڑھی ہے. تو دیکھیے کہ کس دور میں ملک ٹرانسپیرنسی کی طرف گیا ہے اور کرپشن کم ہوئی ہے, اور دیکھیے کس دور میں ملک خدا نخواستہ کرپشن جس میں زیادہ ہوئی ہے, اور ٹال کلیمز تو کوئی بھی کر سکتا ہے. دیکھیے کس کے دور میں کہاں پروڈکٹیو سپینڈنگ ہوئی ہے. آج مجھے خوشی ہے کہ جو سنگولر آنر ہے اس یونیورسٹی کے پاس, فاطمہ جناح ویمن یونیورسٹی, اٹ از دی فرسٹ یونیورسٹی آف دا کنٹری ڈیڈیکیٹڈ فار ویمن. اور مجھے خوشی ہے کہ
پی ایم ایل این اور میاں محمد نواز شریف کا یہ برین چائلڈ تھا 98 میں جب یہ بنائی گئی، اینڈ دین دیر واز نو لوکنگ بیک. آج ملک میں 17 کے قریب ویمن یونیورسٹیز ہیں، جس میں اوور ویلمنگ میجورٹی ان یونیورسٹیز کی ہے جو پی ایم ایل این دور میں بنے، اور اس کے اندر بہتریاں آئیں. آج ہم جس یونیورسٹی میں جاتے ہیں ان یونیورسٹیز میں ایسے پیرنٹس مجھے ملتے ہیں اور ایسی فیملیز ملتی ہیں، وہ کہتی ہیں کہ اگر یہ خواتین یونیورسٹی نہ ہوتی تو ہم اپنی بچی کو ایجوکیشن میں یا ایسے حالات میں ہم کمفرٹیبل فیل نہیں کرتے کہ ہماری گرل چائلڈ جو ہے وہ وہاں جا کے تعلیم حاصل کر سکے. اور وہی فیملیز آفٹر گریجویشن یا آفٹر گیٹنگ دا رائٹ ایجوکیشن، وہ فیملیز کہتی ہے کہ آج ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری بچیاں میچیور ہیں، equipped with knowledge ہیں، they can go out and face the world، اور ہم ان کو الاؤ کرتے ہیں وہ جابز کریں یا اپنے آگے بڑھیں اور جس طرح وہ آگے چلے جائیں. کئی لوگ ایسے ہیں اگر ویمن یونیورسٹیز نہ ہوتی تو وہ شاید ان کو وہ سہولیات میسر نہ ہوتی. اور ایسی ایسی جگہوں پہ ویمن یونیورسٹیز جب کھلیں تو پوری دنیا میں ایک فینومینا ہوتا ہے ایکسیس ٹو ایجوکیشن. جب آپ کے گھر کے قریب ایجوکیشن ہو تو زیادہ لوگ وہاں پہ انرول ہوتے ہیں اور ان کے آگے تعلیم کے اور ترقی کے راستے کھلتے ہیں. میں فیصل آباد یونیورسٹی میں اس دن گیا اور بہت خوشی ہوئی کہ بہت نئے کیمپس کے لیے زمین مل چکی تھی. اس یونیورسٹی میں جب سے وہ بنی تھی اب تک کئی ڈپارٹمنٹس نئے بن چکے تھے، فیکلٹیز ہو گئی تھیں، پی ایچ ڈی کی ایک بڑی تعداد میں جو ہیں اسٹوڈنٹس وہ پی ایچ ڈی کر کے وہاں سے نکل رہی تھیں. تو یہ سب کچھ ممکن ہوا اور آپ کو بھی انشاءاللہ یہ یونیورسٹی بہت آگے جانے والی ہے. ابھی بھی آگے ہے لیکن اس سے مزید آگے جانے والی ہے. چکری میں کیمپس جو ہے وہ تیار ہو رہا ہے اور میں ڈاکٹر مختار صاحب چیئرمین ایچ ای سی سے کہوں گا کہ میک شور کریں کہ اس سال تمام فنڈز باقی ریلیز ہوں اور وہ تیار ہو کے انوگریٹ ہونا چاہیے. تو جتنے بھی آپ دیکھیے کہ کس کس دور میں پروجیکٹس جو ہیں وہ منظور ہوئے. 2013 سے لے کے 2018 تک ایچ ای سی کی فنڈنگ 34 ارب سے بڑھ کے 120 ارب پہ پہنچ گئی تھی. بدقسمتی سے تبدیلی کے بعد 2018 میں وہ فنڈنگ کم کر کے تقریباً 60 ارب کر دی گئی اور اس کے بعد اسٹوڈنٹس کے لیے فیس بڑھنی اور بہت سے مسائل شروع ہوئے. لیکن الحمدللہ ایک ٹریجیکٹری جو سیٹ ہو چکی ہے. آج ہماری ویمن فیکلٹی جو 2002 میں 32% تھی ٹوٹل پاکستان کی یونیورسٹیز کی، وہ تقریباً 1/3 آپ سمجھیں تھی، وہ بڑھ کے 48% ہو گئی ہے. تو انشاءاللہ اور یہ تعداد مسلسل بڑھ رہی ہے. لوکنگ ایٹ دا کلاس آف ایچ گریجویٹنگ کلاس اینڈ لوکنگ ایٹ دا نمبر آف females in each graduating class who are medal winners and they are graduating with high honors and accolades. یہ توقع کی جا سکتی ہے کہ وہ ٹرینڈ جو 2002 میں جب 68% مرد حضرات تھے، شاید آنے والے کچھ سالوں میں 68% خواتین جو ہیں وہ فیکلٹی میں ہوں گی. تو آپ سے جو میں نے 5 چیزیں عرض کیں، دس ہیز ٹو بی ہمارے مزاج اور کردار کا حصہ ہونا چاہیے. گریٹیٹیوڈ شو کرنا، لرننگ فار لائف، ہمیشہ تھرسٹ فار نالج اینڈ نیو ٹرینڈز اینڈ گیٹنگ ٹو نو اینڈ آلویز ریڈی ٹو لرن مور اینڈ مور شوڈ بی پارٹ آف آور لائف. اور لیڈرشپ ہر وقت ڈسپلے کرنا اور کریکٹر ٹریٹس پازیٹیو کو بڑھوتری کی کوشش کرنا، نیگیٹوز کو سپریس اور دبانے کی کوشش کرنا. اور 5ویں چیز ہمیں ریسرچ اورینٹڈ ہونا. انشاءاللہ یہ آپ کی کامیابی کی ضمانت ہوگی. اور آپ کی یونیورسٹی کا جو نام ہے، یہ فاطمہ جناح، ان کا کردار دیکھیے، پاکستان بنانے میں ان کا کردار دیکھیے، پاکستان کے بعد قائد اعظم کو سپورٹ دینے میں ان کا کردار دیکھیے. ہر جگہ وہ ایک سپورٹنگ وومن کے طور پہ اور in herself she was a leader. she had those leadership traits. جس طرح وہ انہوں نے لیڈ کیا بائی ایگزامپل، اور نہ صرف خواتین کے لیے بلکہ سب کے لیے مشعل راہ بنی. اور اس سے بڑھ کے فاطمہ جناح کا نام جس فاطمہ پہ تھا، حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ لیڈرشپ میں، کیئرنگ میں، عبادت میں اور ہر طرح سے ایک لیڈر کے لیے طور پہ مانی جاتی ہیں. اور ان کا کردار جو ہے وہ ہم سب کے لیے مشعل راہ ہے.
تو میں آپ کے لیے بہت دعا گوں اور آئی اگین اپریشیٹ دا گڈ ورک. بہت کوشش اور ایفرٹ جاتی ہے ایک بڑے کانوکیشن کو ارینج کرنے کے لیے. آئی اپریشیٹ دا وائس چانسلر اینڈ ہر ٹیم فار doing the job well. Keep it up, Dr. Saiba, and we're proud of you. We're proud of our such fine institute, and inshallah, such institutes will keep growing. Thank you very much. Pakistan, Pindabad.